أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کہو اگر تمام انس و جن مل کر اس قرآن جیسی چیز لانا چاہیں تو اس جیسی چیز نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 88 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت میں تمام دنیا کے انسانوں سے خطاب کر کے ان کو چیلنج دیا گیا ہے کہ تم اس قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جو منکرین رسالت تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ماننے سے انکار کرتے اور اس کلام کے تعلق سے بھی یہ کہتے کہ انسانی کلام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تصنیف کر کے لا کر اللہ کا کلام کہہ کر ہمیں دکھاتے ہیں۔ یہ جھوٹ اس قرآن کے تعلق سے یہ کہا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی تو انسان ہو، بنا لاؤ ایسا کلام، اس جیسا کلام، اور تم اپنے ساتھ تمام انسانوں کو لے لو اپنے مددگار کے طور پر۔ دنیا کے جتنے لوگ ہیں، نہ صرف انسان بلکہ جنات کو بھی اپنے ساتھ لے لو۔ جنات کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، لمبی لمبی عمریں پاتے ہیں، ہزاروں میلوں کا فاصلہ منٹوں میں طے کر لیتے ہیں، اور کئی ایک قدرتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں، تو ان کو بھی ساتھ رکھ لو۔ دنیا جہاں کے سارے انسان اور جنات مل کر اس جیسا کلام بنانے کی کوشش کرو اور لے کر آ کر دکھا دو ایسا کلام۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کئی ایک دوسرے مقامات پر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا یہ نہیں کر سکتے۔ یہ چیلنج اس وقت بھی دیا گیا تھا، آج بھی یہ چیلنج برقرار ہے اور قیامت تک برقرار رہے گا، اور اس کو کوئی پورا نہیں کر سکے گا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورہ بقرہ پہلے پارے ہی میں یہ بات بتائی کہ اگر تم یہ منزل من اللہ نہیں سمجھتے اس کلام کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی کلام ہے، اس میں تمہیں شک و شبہ ہے، تو لاؤ جیسا کلام، اس جیسی ایک صورت بنا کر لا کر دکھا دو، زیادہ نہیں تو کم از کم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور ہرگز نہ کر سکو گے، اس کے فوراً بعد فرماتے ہیں تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، تو سمجھ رکھو کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ سلگائی جائے گی انسانوں سے اور پتھروں سے، اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے جہنم کو کافروں کے لیے۔ تو اس کلام کا اگر تم انکار کرو گے تو اس بات کو سمجھ جاؤ کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور تم اپنے ساتھ اپنے مددگاروں کو ملا کر اس جیسا کلام لانے کی کوشش کرو، لیکن تم ایسا کام نہیں کر سکتے۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا۔ جب تم ایسا کلام لا نہیں سکتے تو پھر اس کلام کو مانتے کیوں نہیں؟ آخر کیا چیز تمہارے درمیان آ رہی ہے کہ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہو؟ مختلف قسم کے فضول سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پرکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لے رہے ہو، جبکہ یہ کلام سامنے موجود ہے، انتہائی عظمتوں والا کلام، عاجز کر دینے والا کلام۔ اگر تم اس کو پڑھ لو گے، سمجھ لو گے، تو تمہیں یقین آ جائے گا، تمہارے سارے شک و شبے اس کے ذریعے سے دور ہو جائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کے مختلف طریقے اختیار کیے،
مگر اکثر لوگوں نے اس کا کوئی اثر قبول نہیں کیا، اگر کیا تو کفر۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ اس قرآن کے معجزہ ہونے کے بارے میں تو بات بتا دی تھی کہ رہتی دنیا تک یہ معجزہ ہے، اور اس میں ذرا برابر بھی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی واقعہ ہے کہ اس کلام جیسا کلام کوئی بنا ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ہم اس قرآن کو دعوت کے لیے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے۔ اس میں لوگوں کے لیے نصیحت ہے اور اس کو سمجھانے کے مختلف اسلوب ہم نے اختیار کیے ہیں، جو طبیعتوں کے لیے جو بھاتا ہے، جس طریقے سے لوگ مانوس ہوں اس طریقے سے ان کو سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، مختلف دلائل دے کر اور مثالوں کے ذریعے سے کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی بے شمار قدرت کی جو نشانیاں ہیں، جو انسان روز دیکھتا رہتا ہے، اس پر سے گزرتا رہتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، وہ چیزیں دکھا کر اس کو اس کلام کی حقانیت کو سمجھایا جاتا ہے، پھیر پھیر کر تاکہ وہ راہیاب ہو جائے، ہدایت اس کو حاصل ہو جائے۔ لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ انکار ہی پر جمے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اس میں غور و فکر کرنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر سمجھیں گے کیسا اس کو۔ موجودہ دور میں منکرین کا قرآن پر ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس میں ایک ہی بات کو بار بار دہرایا گیا ہے، انہیں ریپیٹیشن ہے، یہ کہتے ہیں اس میں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کو پھیر پھیر کر بیان کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن میں ایک ہی چیز کو بار بار بیان کر دیا گیا ہے، مختلف انداز اختیار کیے گئے ہیں۔ جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں قرآن میں، لوگوں کی نصیحت کے لیے اور ان کی عبرت کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کئی ایک مقامات پر قرآن میں آیا ہے، لیکن وہ قصہ ایک جیسا ہی نہیں ہے ہر جگہ۔ اگر آپ اس میں غور کریں اور پڑھیں اور سمجھیں تو معلوم ہوگا کہ مختلف جز ہیں، جز بیان کیے گئے ہیں، کہیں پر ایک جز، کہیں پر دوسرا جز، کہیں پر تیسرا جز، ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے مختلف انداز میں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور اسلوب ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اس لیے اس کو اس طریقے سے، اس انداز سے بار بار بیان کیا گیا ہے۔ اصل میں لوگ قرآن کو عام کتابوں پر قیاس کرتے ہیں، اس کو کسی علمی مقصد یا معلومات میں اضافے کے لیے لکھی گئی کتاب سمجھتے ہیں، یا کوئی سائنسی کتاب سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی سائنس کی یا اور کوئی انفارمیشن حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کا موضوع ہدایت الہی ہے، لوگوں کو ہدایت دینا کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اصل مقصد تو اس کا یہ ہے، اس میں برکت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن اصل مقصد لوگوں کو ہدایت دینا۔ مختلف زاویوں سے انسان کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے اس میں سکھا دیے گئے ہیں، اور رب کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کون کون سی چیزیں تمہارے لیے حلال اور جائز قرار دی گئی ہیں، اور کون کون سی چیزیں ناجائز ہے اور خبیث ہے تمہارے لیے، جو تمہاری جسم کے لیے، تمہاری روح کے لیے نقصان دہ ہے، ان تمام چیزوں سے تم کو منع کر دیا گیا ہے اور روک دیا گیا ہے۔ ان تمام طریقوں سے بھی جو ناجائز اور حرام ہیں ان سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں اس کتاب میں آپ کو مل جائیں گی، اور زندگی کے مختلف اصول، رہنمایاں اصول اس میں بتا دیے گئے ہیں۔ زندگی کو ہر زاویے سے بتایا گیا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سارے مسائل کا حل اس میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس کے نزول کا مقصد ہی لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا اور ان کو صحیح فکر عطا کرنا اور ان کی عملی تربیت کرنا، ان کی رہنمائی کے لیے ضروری ہے جو چیزیں وہ ہر موڑ پر اس کی نشاندہی کرتا ہے قرآن۔ یہ قرآن انتہائی اعلیٰ درجے کا کلام ہے، یہ فصاحت و بلاغت والا کلام ہے، کمال درجے کی فصاحت و بلاغت اس میں موجود ہے۔ موتیوں کی طرح اس کو الفاظ کو پروئے گیا ہے اس میں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں فرما دیا پہلے ہی پارے میں، یہ کتاب تو ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، کسی بھی طریقے سے اس میں کوئی کجی کوئی تلاش کرنا چاہے بھی تو نہیں مل سکتی۔ کون سی ایسی کتاب ہے دنیا کی جس میں شروع ہی میں لکھ دیا جائے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں؟ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے۔ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا آتھر بھی اپنی کتاب لکھتے وقت
یہ چیلنج نہیں کر سکتا اپنی کتاب کے تعلق سے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بلکہ اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اگر کہیں پر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو آپ اس کی اطلاع دیجئے، آئندہ ایڈیشن میں اس کی جو ہے تصحیح کی جائے گی۔ لیکن یہ کلام چونکہ اللہ کا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی کا امکان اور احتمال ہے ہی نہیں، کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے، کوئی چیز غلط نہیں ہے، اس میں سب چیزیں حق ہے، اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں سکھلا دیا گیا ہے، اور آخرت کی کامیابی کے گر اس میں بتلا دیے گئے ہیں۔ تو اس کو جو بھی پڑھے گا اس کو ہدایت ملے گی، ہر موڑ پر نشان راہ واضح کیا گیا ہے اس میں، اور موقع کی مناسبت سے سبق کو دہرایا گیا ہے۔ کئی ایک موقعوں پر دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کی تاکید کرنے کے لیے بار بار کہنا پڑتا ہے، اس کو تاکید بتانے کے لیے کہ یہ بہت اہم ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ چونکانے والی کتاب ہے، لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے والی کتاب ہے، جو سو رہے ہیں ان کو جگانے والی کتاب ہے۔ ان کو ایک بار نہیں 10 بار کہنا پڑے گا تو ہی ان کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ یہ سبق دہرایا جاتا ہے اس میں تاکہ ذہن میں بات پختہ ہو جائے اور سمجھ آ جائے، اس لیے اس کا اسلوب اسی طریقے سے جو رکھا گیا ہے، گویا کہ قرآن کی خوبی تھی لیکن ناقدروں نے اس کو جو ہے اس کو خراب انداز میں لیا اور اس پر تنقید کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اکثر لوگ اس سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے ان کے کفر ہی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں جب تک کہ تم زمین سے ہمارے لیے چشمے جاری نہ کر دو۔ اب یہاں سے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس قسم کے فرمائشیں اور مطالبات شروع سے ہوتے رہے نبیوں کے سے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دے کر بھیجا، ہمیشہ کوئی نبی بغیر معجزے کے نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نبوت کی دلیل کے طور پر ان کو معجزے دے کر بھیجا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا جائے کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ان سے مزید معجزات کا مطالبہ کرتے، اپنی فرمائش کرتے کہ فلاں چیز دکھا دو تو ہم مان لیں گے، فلاں چیز اگر دکھا دو گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ کفار مکہ نے بھی یہاں پر ایک لمبی چوڑی فہرست پیش کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یہ چیزیں اگر آپ دکھا دیں گے تو ہم آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے اور اس کلام کو اللہ کا کلام سمجھ لیں گے۔ یہ ایسے بے ہدا اور بکواس باتیں تھیں کہ اگر کوئی ایک سنجیدہ انسان اگر اس کو سنے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ انتہائی بکواس قسم کا مطالبہ ہے، اور یہ بلا وجہ کے عذر پیش کرنا ہے ایمان نہ لانے کے لیے، ورنہ ایسی چیزوں کا مطالبہ کرنا خود ایک بیوقوفی اور احمقانہ حرکت ہے۔ تو کس قسم کے سوالات کر رہے تھے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم ہرگز تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک کہ تم زمین میں ہمارے لیے چشمے جاری نہ کر دو۔ سب سے پہلا مطالبہ یہ مکے کی سرزمین جو پتھریلی زمین ہے اور پہاڑوں سے گھری ہوئی زمین ہے، اس میں تم چشمے جاری کر دو ہمارے لیے، یہ کہہ رہے ہیں۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا تمہارے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دو۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں پر باغات لگا دو، تمہارے خود کے جو ہے کچھ باغات ہونے چاہیے جس میں کھجور اور انگور ہونے چاہیے، اور اس باغوں کے درمیان نہریں جاری کر دو، جیسا کہ تم کہتے ہیں کہ جنت میں نہریں ہوں گی، خالدین فیہا من تحتہا الانہار، تو وہاں پر نہریں ہوں گی تو یہاں پر بھی نہریں بنا دو ہمارے لیے، کہہ کر یہ کہتے کہ اس مقام پر بھی ہمارے لیے نہریں جاری کر دو۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ خبیلا، یا آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آؤ، جیسا کہ سورہ سبا میں جو ہے فرمایا گیا ان نشاء نخسف بہم الارض اور نسقط علیہم کسفا من السماء، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہاری نافرمانیوں اور بےہودگیوں کی وجہ سے تم کو زمین میں دھسا دے یا تم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے۔ یہ کہا گیا تو کہہ رہے ہیں کہ اچھا تو پھر ٹکڑے گرا دو آسمان سے ہمارے اوپر، یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا، جیسا کہ تم کہتے ہو کہ آسمان کے ٹکڑے گرا دیں گے تو گرا کیوں نہیں دیتے، گرا دو۔
اتنی جرت کی بات کرتے ہیں. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ یا فرشتوں کو سامنے لے کر آ جاؤ. اتنی بڑی بات، اتنی تکبر کی بات کہ اللہ اور فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. کیا اس قابل ہیں ان کی آنکھیں کہ اس دنیا میں اللہ کو یا فرشتوں کو دیکھیں گے؟ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا 19ویں پارے میں شروع ہی میں، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا. یعنی جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، یہ کہتے ہیں کہ کیوں ہم پر فرشتے نازل نہیں کیے گئے. لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، یا ہم کو ہمارا رب دکھلا دو. اور یہ اتنی تکبر کی اور اتنی بڑی بات تھی جو یہ کہہ رہے تھے. وَأَتُوا عُتُوًّا كَبِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا. وہ فرشتوں کو دیکھنے کی اور رب کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں. جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے لیے کوئی خوشی کا باعث نہیں ہوگا، کیونکہ فرشتے کب آتے ہیں؟ فرشتے جب نظر آتے ہیں تو پھر معلوم ہو گا کہ فرشتے کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ. عذاب کے فرشتے آتے ہیں، اور موت کے وقت بھی ایسے کافروں کی جان نکالنے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں. تو اس وقت ان کو خوشی ہوگی اس کو دیکھ کر. یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، وہ مجرموں کو خوشی نہیں ہوگی اس دن، آج جو مطالبہ کر رہے ہیں فرشتوں کو دیکھنے کا. اور اس دن ہم ان کو وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا فرمایا. انہوں نے جو بھی عمل دنیا میں کیے تھے بہت اچھے سمجھ کر، پراگندہ غبار کی طرح اڑا کر رکھ دیں گے، کچھ نہیں بچے گا، ہواؤں میں اڑ جائیں گے ان کے اعمال، ان کو نظر تک نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے اس قسم کی بےہودہ بکواس کی تھی. فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ، رب کو دیکھنے کا مطالبہ، یہ مطالبات وہ کر رہے تھے اور ایسے معجزات دکھانے کے لیے اصرار کر رہے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ وَتَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. اس کے جوابات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس قرآن ہی میں، جیسا کہ سورہ فرقان میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی. او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. یا تمہارے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے کا بھی یقین کرنے والے نہیں جب تک کہ تم ہم پر ایک لکھی ہوئی کتاب اتار نہ لاؤ جسے ہم پڑھ سکیں. کہو پاک ہے میرا رب، میں اس کے سوا کیا ہوں کہ ایک رسول بشر. اور مطالبات دیکھیے جو فرمائشیں کر رہے ہیں کہ اندازہ کیجئے کہ کس قدر بیہودہ باتیں وہ کر رہے ہیں. تمہارے لیے سونے کا ایک گھر ہونا چاہیے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا. سورہ زخرف 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ سب کے سب کافر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جائیں گے، تو ہم سب کو ان کے گھروں کا چھت سونے کا اور سیڑھیاں چاندی کے بنا کر دے دیتے. ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے ہمارے خزانوں میں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ کہیں کافر نہ ہو جائیں، اس لیے ان کو اس سے روکنے کے لیے کریں. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے بھی تو ایک سونے کا گھر ہونا چاہیے، جبکہ دیگر لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے. تو پھر آپ تو اللہ کے نبی ہیں، تو پھر آپ کے پاس سونے کا گھر کیوں نہیں؟ یہ جانچ رہے ہیں نبی کی نبوت اور رسالت کو اس انداز میں کہ مادی طور پر ان کے پاس محل ہونا چاہیے، باغات ہونے چاہیے، نہریں جاری ہونی چاہیے. اس قسم کی جو ہے باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے اور مطالبات کر رہے تھے. اور اس سے بڑھ کر او ترقى في السماء، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ آسمان پر چڑھ جاؤ، یعنی ہماری نظروں کے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا. اس کے باوجود بھی ہم آپ کے باتوں کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ایک لکھی ہوئی کتاب وہاں سے ہمیں لا کر دکھا دیں. صرف یہ نہ کہیں کہ یہ وہی ہے، بلکہ ایک لکھی لکھائی کتاب، پرنٹڈ کتاب ہونا چاہیے جو لا کر دکھا دو کہ اس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ میرے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں لکھ کر دیں کہ ان کی نبوت کو تسلیم کرو. اس کے باوجود بھی ہم نہیں مانیں گے. یہ سارے مطالبے کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اتنا بھی اگر آپ کر دیں گے تو ہم نہیں مانیں گے آپ کی نبوت اور رسالت کو. حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. یہ تمام سوالات اور بیہودہ قسم کی جو باتیں یہ لوگ کر رہے تھے، جو فرمائشی کر رہے تھے، اس کے جواب میں کسی غصے کا اظہار نہیں کیا گیا.
کوئی جھنجھلاہٹ کا اظہار نہیں کیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ داعی کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ چاہے جس کے سامنے دعوت پیش کی جا رہی ہے وہ کتنی بےہودہ باتیں کرے، کتنا الجھانے کی کوشش کرے، کتنا غصہ دلانے کی کوشش کرے، اس کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ یہ اللہ کا کلام اور اللہ کی دعوت میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے فائدے کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ تو کہہ دیا گیا کہ سب سے پہلے کہہ دیجئے آپ سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، پاک ہے میرا رب، ہل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک رسول ہوں، ایک انسان ہوں، میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں؟ کئی دیگر مقامات پر بھی، سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں مقام اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا دیا کہ میں انہیں یہ سارے دعوے نہیں کیے ہیں، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں کب یہ کہا کہ میرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سارے خزانے ہیں، یہ ساری چیزوں کا مالک ہوں، یہ میرے اختیارات میں ہیں؟ میں نے نہیں کہا، میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں معجزات دکھلا سکتا ہوں، معجزات کا دکھلانا اللہ تعالیٰ ہی کی قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جب ضروری سمجھتے ہیں وہ معجزات کو دکھلاتے ہیں، اور نبیوں کے ہاتھوں پر جب ظاہر ہوتا ہے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اس میں نبی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، میرے پاس بھی ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں تم کو تمہاری فرمائش کے معجزات دکھا سکوں، معجزات دکھانا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، وہ اس کی صفت ہے، وہ چاہے تو دکھا سکتا ہے، میں تو ایک انسان ہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے پاس خدائی اختیارات ہونے چاہیے، جو چاہے وہ کر سکے، قادر مطلق ہونا چاہیے؟ یہ تو اللہ کی صفت ہے، میرا کام تو یہ ہے کہ نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا، ان کی رہنمائی کر دینا، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے میرا کام، اور اللہ پاک ہے تمام نقوص اور عیوب سے جو تم اس کی طرف لگا رہے ہو، وہ تو قدرت رکھتا ہے، جو چاہے دکھا دے تمہیں، لیکن میرے پاس یہ اختیارات نہیں ہے، میں ایک انسان اور پیغمبر ہوں، تم مجھ سے یہ مطالبہ مت کرو۔